أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار اور جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں تشریف لانے والے میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی قوموں کے متعلق مختلف مقامات پر ان کے عقائد، نظریات، ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کے منصوبے، ان کی پالیسیز کے متعلق روشنی ڈالی۔ پہلا گروہ تو مسلمانوں ہی کا ہے، ایمان والوں کے لیے کچھ رشد و ہدایت کا سامان کیا گیا، آیات اتاری گئیں، تمہارے لیے یہ کرنا لازم ہے اور اس سے بچو۔ دوسری بڑی قوم جس کا ذکر اور عقائد و نظریات قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں وہ مشرکین ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی رشد و ہدایت اور زندگی گزارنے کا کوئی لائحہ عمل نہیں بتایا گیا۔ ان کے عقیدے کی خرابی بیان کی گئی اور ان کی بت پرستی کی تردید کی گئی۔ تیسرا گروہ جس کا ذکر قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مقامات پر آپ کو نظر آئے گا وہ اہل کتاب ہیں، جن کو آپ یہودی یا عیسائی دونوں پر اہل کتاب لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور چوتھا اہم اور بڑا گروہ منافقین کا ہے۔ منافقین کے ساتھ قرآن کی گفتگو تحدیدی ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہے کہ تم یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ کسی مقام پر ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی، کسی مقام پر ان کو کامل ایمان اور کامل اسلام کے اندر داخل ہونے کا کہا گیا، کسی مقام پر ان کو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے سے روک دیا گیا۔ تو قرآن ان 4 بڑے گروہوں سے مخاطب ہوتا ہے: اہل کتاب، مشرکین، منافقین اور مسلمان۔ ہر ایک کے ساتھ خطاب کا انداز حسب حال ہے۔ مشرقین کے ساتھ تحدیدی ہے، سختی والا ہے،
کہیں پر فرمایا کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اہل کتاب کے ساتھ بھی سختی والا انداز رکھا گیا کہ تم تو جانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب رسول اللہ سے انحراف کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جان بوجھ کر باغی بنے، جان بوجھ کر انحراف کیا، جان بوجھ کر اپنے انبیاء کی تعلیمات، اپنے انبیاء کی کتابوں اور اپنے انبیاء کی شریعتوں سے بغاوت کی۔ منافقین چونکہ سب سے خطرناک اور سب سے نقصان دہ طبقہ ہے کہ رہنا مسلمانوں میں ہے، لیکن مشن اور سوچ وہی ڈیولپ کرنی ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ آپ نے بات سمجھ لی کہ قرآن کریم نے 4 بنیادی گروہوں کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ خطاب کا انداز ہر طبقے کے حسب حال ہے۔ امت محمدیہ کی کیونکہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہی دین آخر ہے، یہی قیامت تک نافذ العمل ہے، اس لیے ضابطہ حیات کے طور پر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا حکم، بدکاری سے بچنے کا معاملہ وغیرہ آیات آپ کو نظر آئیں گی۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لے کر گئے، مکے میں آپ نے اپنی زندگی کے اہم ترین 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد المقدور جتنا بھی آپ سے ممکن ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا، آپ نے تبلیغ اسلام اور دین کی آبیاری کے لیے محنت کی۔ لیکن اب ان مشرقین کا ظلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ مدینہ شریف ہجرت فرما جائیے، کیونکہ مدینے میں دعوت اسلام کچھ صحابہ کی صورت میں پہلے پہنچ چکی تھی، لہٰذا مدینے کے اندر حالات مسلمانوں کے لیے سازگار تھے، کیونکہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بھی منتظر تھے، آپ کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے کہ کب وہ آمنہ کے لال تشریف لائیں گے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہماری نظریں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمارے دلوں میں ان کو دیکھ کر راحت و سکون کا سامان ہوگا۔ اس لیے مدینہ شریف کا حکم دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جائیے، وہاں پر آپ کے جان نثاروں کی تعداد بہت ہے، اور مدینہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے طور پر سامنے آنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ہجرت کر کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں، تو مدینہ شریف کی جو باؤنڈری لائن ہے، جس کو آپ بارڈر کہتے ہیں، وہیں سے صحابہ نے آپ کا بہت ہی پرتپاک قسم کا استقبال کیا، اور بچیوں نے طلع البدر علینا، ہم پر چاند آج طلوع ہو گیا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور دونوں طرف قطاروں میں لوگ کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید، مرحبا، اور ہر شخص کے دل کی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرمائیں اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ یہ حالات مدینے کے اندر اگرچہ صحابہ کے لیے اطمینان، سرور اور خوشی کا باعث تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، لیکن مدینے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو صدیوں سے آباد تھا، جس کو آپ یہودی کہتے ہیں، اس طبقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت بڑا نقصان پہنچا۔ 2 وجوہات سے نقصان پہنچا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی بے عیب ذات تھی کہ اب یہودی حضرات بھی اپنے فیصلے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، جس سے یہودی سرداروں کی اجارہ داری ختم ہوئی۔ اب ان کی اہمیت اور افادیت میں بہت کمی ہو گئی۔ وہی لوگ جو اپنے فیصلے کروانے کے لیے یہودی سرداروں کے پاس جاتے تھے، کعب بن اشرف جیسے لوگوں کے پاس جاتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ یہ تسلسل بھی ختم ہوا، اور یہودیوں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، وہ حق پر مبنی فیصلہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء، ہمارے اپنے سردار وہ ایسے ہیں کہ جس شخص نے پیسہ دیا اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی یہودی سرداروں کی یہ رہی، ان کا زور، ان کا دبدبا، ان کی شان و شوکت، ان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی بغض کی بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ بہت سے لوگ یہودیت سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نتیجتاً یہودیوں کی تعداد میں بھی کمی پیدا ہوئی اور یہودی سرداروں کا اثر و رسوخ بھی کم ہوا۔ یہ بات یہودیوں کو کسی طور پر قبول نہ تھی، لہٰذا اب انہوں نے ایک ہی حل سوچا کہ ہم اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مار دیے جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے اور اسلام کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے وہ رک جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7 صحابی تھے وہ شہید ہو گئے اور اس بکری میں ملے ہوئے زہر نے رسول اللہ پر اثر نہیں کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرف سے مارنے کی کوشش کی گئی، بلکہ خیبر کے مقام پر قلعے کی دیوار سے ایک بہت بڑا پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے کئی حملے یہودیوں کی طرف سے سامنے آتے ہیں، کبھی زہر دینے کی کوشش کی گئی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے ساتھ بارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا کینہ، ان کا بغض، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، چونکہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے، لہٰذا امت مسلمہ سے بھی اسی کلمے کی وجہ سے یہودیوں کی دشمنی چلی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو تم میں کوشش کرے کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، جیسا کہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں کہ جو تم میں کوشش کرے ان کے ساتھ مصلحت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے کوشش کرے ان کے ساتھ ہمارے تعلق خراب نہیں ہونی چاہیے، یورپی یونین ہم سے ناراض نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قیامت کے دن ان کو بھی میں انہی کے اندر سے اٹھاؤں گا، یہودیوں کے اندر سے تمہارے حکمرانوں کو اٹھایا جائے گا، اس طبقے کو اٹھایا جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کے ساتھ دوستی کرنے والوں کا حشر بھی اللہ فرماتا ہے میں انہی کے ساتھ کروں گا۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی ختم نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا یہ یہود و نصارہ کے تلوے چاٹتے ہیں، کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ یہ یہود و نصارہ کی محبتوں کے دم بھرنے والے اور یہود و نصارہ کے حق میں بولنے والے جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر اس سوچ کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو اسلام نے ہمیشہ سے کوانٹٹی اور کوالٹی کا فرق برقرار رکھا ہے۔ اسلام کوالٹی کے اوپر درس دیتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر کسی کے ساتھ بھروسہ نہیں کر سکتے، لڑنا پڑا تو ہم 313 کے ساتھ بھی لڑیں گے، ہم 8 تلواروں کے ساتھ بھی لڑیں گے، ہم 2 گھوڑوں کے ساتھ بھی جا کر لڑیں گے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ان کو اپنی فوجی پاور پر ناز ہوتا ہے، مسلمان کو اپنے کلمے کے اوپر ناز ہوتا ہے، جب اترتا ہے تو پھر اللہ کے آسرے پر اترتا ہے۔
لیکن یہودیوں نے 57 مسلمان ممالک کے اوپر ایک سوچ مسلط کی ہوئی ہے، تو بھوک سے مر جاؤ گے اگر جنگ میں پڑے تو، اور جنگ سے تباہی ہو جائے گی، تم مارے جاؤ گے، مرنا تو ہمارا مقدر ہے ہی، آج نہیں تو کل مر جائیں گے۔ لیکن اس موت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوچ سے کہ اسلام پر کسی طور پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اسی سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مسلمان کو مارنا ہے تو اس کے اندر سے رسول اللہ کی محبت کا نور کھینچ لو، اس کو دنیا داری کے اندر الجھا دو، ان کی آنے والی نسلیں وہ امن کا درس دینے والی مان جائے۔ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں خالق ہوں، میں ان کے دلوں کی جانتا ہوں، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہودی اور عیسائی اگرچہ مذہباً جدا جدا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اسلام کے خلاف نبرد آزما ہوں گے تو الکفر ملت واحدہ، یہ پھر ایک ہی ہو کر تمہارے خلاف لڑیں گے، پھر یہ آپسی اختلافات ختم کریں گے اور پھر یہ آپس میں ایک ہوں گے۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر آج فلسطین کے اوپر یہودیوں کا ظلم و ستم جاری ہے تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکہ ایک عیسائی ریاست ہے اور اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے، اور اسرائیل کا قیام بھی برطانیہ اور امریکہ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جتنا مرضی ظلم و ستم ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، کوئی بھی مسلمان ملک کے خلاف ان کے خلاف نہیں آئے گا، یہ آپس میں ایک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، تمہارے میں سے بھی جو ان کا دم بھرتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ کے ہیں۔ اور یہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مسلمان کے ساتھ نہیں یہ لقمہ بھی کھانے والے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک رہیں گے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فرانس اس کو کیسے کیسے جدید طیارے دے رہا ہے تاکہ یہ پاکستان کے خلاف اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو۔ رافیل طیاروں کا معاملہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہہ دیا مسلمان کی سوچ پر قدغن لگ سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو دوبارہ سے دیکھنا ہے۔ ہماری نئی نسل جس طریقے سے یونیورسٹیوں سے خراب ہو کر نکل رہی ہے، اس کو لبرل بنایا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اسلام سے اس کو کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب تک اسلام میں رہے گا تو رسول اللہ کی سیرت پڑھے گا، صدیق اکبر کے فیصلے پڑھے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر آمین کہے گا، اور یہ جہاد اور جہاد کی سوچ کے ساتھ سامنے آئے گا اور اس کو دبانا مشکل ہوگا۔ اسی لیے اقبال کا دوسرا شعر ہے کہ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، ان کی سوچوں کو انگریزوں کی سوچ دے دو، ان کے دلوں کے اندر انگریزوں والے خیالات پیدا کرو، ان کو روٹی کی فکر میں لگا دو، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو۔ اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی پی ایچ ڈی انہوں نے برطانیہ سے کی، میں انگریزوں کے اندر رہا ہوں، میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور کہتے ہیں افغانیوں کو، کیونکہ افغانستان اس وقت بڑی غیور قوم تھی اور جہاد کے لیے سب سے زیادہ سامنے آنے والی قوم تھی، فرماتے ہیں کہ افغانیوں کو غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغانیوں کے اندر اگر جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے، ملا کو ان کے کوہ دہن سے نکال دو، مولویوں سے ان کو دور کر دو، منبر رسول سے ان کو دور کرو، ان کو مسجدوں سے دور کرو، قرآن سے دور کر دو، یہ خود ہی جہاد سے دور ہو جائیں گے۔ ان کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک بارڈر لگا دیا جائے۔ مولوی طبقہ تو ایسا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ سوچ تمہارے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ ملا کو ان کے کوہ دہن سے نکال دو، علماء سے ان کو دور کرو، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو سنیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو قرآن سنیں گے کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر آج ہمارے جو معاشی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، جو ملک کی معاشیات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمارا تو کچھ نہیں بچے گا، آگے پاکستان کی کرنسی بہت نیچے آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی پھر اشارہ دیا،
سورہ مائدہ آیت نمبر 52 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، دلوں کے اندر منافقت پل رہی ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِیبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ۔ ایسے لوگ جو مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کی محبت کا دم پھڑیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے، لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان کے لیے حالات خرابی کی طرف چلے جائیں گے، یقولون نخشیٰ ان تصیبنا داعرۃ، اور کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی گردش ہم پر آ جائے، مصیبت آ جائے گی اگر ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، یہی ہیں جن کے دل میں مرض ہے، جو مسلمان امت کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے، ڈرا رہے ہیں کہ معاشی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، کیسے لڑ سکتے ہو، وہ تو سپر پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے اور ان کی باتوں میں آؤ گے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پھر اللہ خود ہی تم پر کوئی حکم لے کر آئے گا، تم ڈرتے بیٹھے رہو گے، کامتے رہو گے، پھر اللہ تم پر کوئی حکم لے کر آئے گا، تمہیں غلامی کی زندگی کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور تم سوشل میڈیا کو دیکھ کر گھبراتے رہو گے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو اتنی فوجی پاور ہے، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے اندر آج ظلم ہو رہا ہے، مسلم امت چپ کر کے بیٹھی ہے۔ کیوں چپ کر کے بیٹھی ہے؟ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں آپ کے اندر کلمہ پڑھنے والے، لیکن کہتے ہیں یقولون نخشیٰ ان تصیبنا داعرۃ، ہم ڈرتے ہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، زمانے کے اندر ہم کسی گردش کے اندر نہ پھنس جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو پھر نہ کہنا اب اللہ کی طرف سے ہی کوئی حکم آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارا معاملہ پلٹ کر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان قوموں کے ساتھ غارت کرے گا جو ان کے ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھی ہیں، اگرچہ کلمہ گو کیوں نہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرے گی اور ان پر فتح حاصل کرے گی۔ یہ وہی وقت ہوگا جب یہود پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہی مصلحت پسند لوگ جب اللہ کا حکم آئے گا تو اپنے کیوں پر شرمندگی محسوس کریں گے، ہم نے یہود و نصارہ کے خلاف کھل کر بات کیوں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں ندامت ہوگی، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ندامت محسوس کرو گے، ہم نے یہود و نصارہ کے خلاف دوستیاں کیوں رکھی، ہم ان کی معاشی ترجیحات کو مد نظر کیوں رکھتے رہے۔ آپ بھوک سے نہیں مرنے والے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ ذریعہ معاش کیا ہے، کماتے کیا ہیں، آپ نے جو جواب دیا وہ ہر مسلمان کی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا بایزید رزق کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ بایزید کا رب کتے اور سور کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، ایک مسلمان کو کیسے بھوکا مرنے دے گا۔ اگر سور جو ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے، دباغت کے بعد بھی اس کی کھال پاک نہیں ہوتی، اس کی ہڈیاں ناپاک ہیں، بال ناپاک ہیں، اگر اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے تو ہم تو پھر رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، ہم کیسے بھوکے مر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اقبال نے اس طرف اشارہ کیا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ صحابہ تو ایک ایک کھجور کھا کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے تھے، 57 کلومیٹر پیدل طے کر کے۔ اللہ نے ان کو سپر پاور بنایا، ان کا رعب کفار کے دلوں میں قائم کر دیا۔ آج مسلمان صرف ایک بار آنکھیں تو دکھائیں ان لوگوں کو کہ تمہاری مجال کیسے ہے کہ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں پر بمباری کی ہے، تم نے نہتے نمازیوں کے اوپر یہ بمباری کی ہے۔ صرف ایک بار آنکھیں تو دکھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خود ہی رعب پیدا فرما دے گا۔ لیکن ان کے تلوے چاٹنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تم ان سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے ڈرتے ہو؟ تم انتظار کر رہے ہو کہ پھر اللہ کوئی حکم لے کر آئے تم پر، پھر تم شرمندگی محسوس کرو کہ ہم نے یہودیوں کے خلاف بات کیوں نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت عالم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا دائرہ ہر مخلوقات کے اوپر حاوی ہے، ہر مخلوقات تک وسیع ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہود و نصارہ کو دیکھو تو ابتداً ان سے سلام دعا بھی نہ کرو، جب تم ان سے ملو تو ان کا راستہ تنگ کر دیا کرو، انہیں تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ یہ حدیث امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابن حبان نے روایت کی، یعنی جہاں سے گزرو تو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی زندگی کو تنگ کر دو، کیونکہ جب ان کو موقع ملے گا یہ تمہارے اسلام کے خلاف اٹھیں گے، جب یہ حکومت میں آئیں گے، جب یہ زور میں آئیں گے تو نہتے مسلمانوں کو ماریں گے۔ اور اس کی مثال آج کل کے دنوں میں فلسطین میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 22,000 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ غاصبانہ قبضہ کر لی ہے فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے۔ ان کی تعداد ہی کتنی ہے؟ صرف 92 لاکھ ہے، یعنی 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر 57 ملکوں میں صرف پاکستان کی تعداد 22 کروڑ ہے، اور ایٹمی پاور بھی ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے دن بیان آتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بس ان 57 لاشوں کا کیا جو کل عید کے دن اٹھائی گئی ہے، ان میں 27 بچے بھی فوت ہوئے ہیں، 15 عورتیں فوت ہوئی ہیں۔ مسلمان کا خون اتنا بے وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، اللہ کی بارگاہ میں تیری بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی یہ قیمت ہے، اور ادھر سینکڑوں مسلمانوں کو روز شہید کیا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ مجرمانہ خاموشی کے ساتھ چپ ہے۔ جو بہت زیادہ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تشویش کی لہر اس پر دوڑ گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بس بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو تم میں سے دلی طور پر کفار کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنائے گا جو کفار کی طرف دلی طور پر میلان رکھتے ہیں۔ یہ میلان کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ یہ بھی میلان ہے کہ تم اپنی امت کو ان سے بھگا رہے ہو، ڈرا رہے ہو، اور ان میں خوف پیدا کر رہے ہو کہ تم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ ہم ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ کل بھی کلمے کی پاور زندہ تھی، آج بھی کلمے کی پاور زندہ ہے۔ جس رب نے غزوہ بدر میں مدد کی تھی وہ رب آج بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کو دیکھیے، کیا اللہ نے ابابیلوں سے ہاتھی نہیں مروا دیے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو صلیب کے اوپر سے نہیں لے گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہے، لیکن امت مسلمہ کی غیرت مر گئی ہے۔ جب امت مسلمہ میں غیرت زندہ تھی تو ایک خالد بن ولید ہزاروں کفار کو آگے لگا کر بھگاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خالد بن ولید کو دیکھا تلوار لے کر، جب کافروں میں گھستے تھے تو وہ ایسے بھاگتے تھے جیسے چرواہے کے آگے بکریاں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ کسی نے خالد بن ولید سے پوچھا، اتنی جرت سے بیچ میں گھس جاتے ہیں، ڈر نہیں لگتا، پریشان نہیں ہوتے؟ فرمانے لگے، میری ٹوپی کے اندر رسول اللہ کا ایک منہ مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ الممتحنہ کی اندر آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے۔ ان کے دلوں میں مرض پل رہا ہے، یہ تمہارے دشمن نہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہے، تمہارے کلمے کے دشمن ہیں، تمہارے قرآن کے دشمن ہیں۔ جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کر سکتے، جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کلمہ پڑھیں یہ آپ کے دشمن ہیں، اگرچہ آپ ان کے تلوے کیوں نہ چاٹیں۔ اور جب آپ ان کے دین میں داخل ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، ہماری کمزوری کا عالم دیکھیے۔ ایک مسلمان ریاست ہے، اور جب یہ بن رہی تھی تو لوگ نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی مسلمان ملک کے اندر سے ایک عیسائی عورت کو بھگایا جاتا ہے جو خود اعتراف کر چکی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ پورے مسلمان ملک کو بند کیا جاتا ہے، اس کو باہر سے خصوصی طیارہ بھیج کر بلوا لیا جاتا ہے۔ آپ کے خون کی کوئی وقت نہیں ہے عیسائیوں کے ہاں، آپ کے نبی کی عزت و حرمت کی کوئی وقت نہیں ہے عیسائیوں کے ہاں۔ اگر وقت ہوتی تو گوانتا نامو بے جو جیل ہے امریکہ کی، اس کے اندر استنجوں کے لیے قرآن کریم کو نہ رکھا جاتا۔ استنجے کروائے جاتے ہیں مسلمانوں کی جیل کے اندر، قرآن مجید کو رکھا گیا ہے۔ اگر استنجا کرنا ہے تو اس کے صفحات کے ساتھ کرو۔
اور استنجا کر کے اس کے صفحات کو گٹر کے اندر بہاؤ۔ یہ حالت ہے اس جیل کی جو امریکہ کے اندر ہے، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہے، شدید نوعیت کے اس کے اندر قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی دوستی والا معاملہ نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بندہ مومن کے علاوہ، کلمہ گو کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنا۔ لا تصاحب الا مؤمنا، تیرا دوست ہو، تیرے ساتھ بیٹھنے والا ہو، جس سے تو مشورہ کرے، صرف وہ ہو جو تیرے نبی کو ماننے والا ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، جب ان کو موقع ملے گا یہ تمہیں ڈس لیں گے۔ یہ اہل کتاب ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب مکے کے کفار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جنگ کا ماحول تھا یہ پیدا ہوا، تو یہ یہودی جو اہل کتاب ہیں، انہوں نے 7 لوگوں کا وفد مکے میں بھیجا کہ ہم نے رسول اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم ان کے خلاف کسی کے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے، لیکن ہم تمہارے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم نے عہد کر رکھا ہے وہ توڑ دیں گے۔ مشرکین نے کہا کہ تم تو اہل کتاب ہو، وہ نبی بھی اہل کتاب ہیں، ان پر بھی کتاب کا نزول ہوتا ہے، تم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہو، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم مشرکین کا ساتھ کیسے دے سکتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر سے فوج لے کر چلے اور بعد میں تم اپنی وعدے سے پھر جاؤ۔ ان 7 یہودیوں نے کہا کہ ہم نبی کے بغض میں اندھے ہیں، اگر کہتے ہو تو ہم بت کو بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان 7 نے بت کو بھی سجدہ کیا اور کہا کہ ہم تمہارے خداؤں کو بھی خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پر حملہ کر دو۔ یہ اس حد تک اندھے ہیں کہ خدا کے وجود کا بھی انکار کر جاتے ہیں، بت پرستی کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات سمجھ گئے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عہد توڑ دو گے، جو تم نے ان سے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہم وہاں پر حملہ کرتے ہیں، تم بھی اندر سے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دینا۔ لہٰذا مسلمانوں کو 2 قوموں کے ساتھ لڑنا پڑے گا، کفاران مکہ کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ۔ یہ پلان طے ہو گیا اور یہ انتظار کرنے لگے مدینے میں کہ کب کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ہم اپنا عہد توڑ دیں جو رسول اللہ سے کر رکھا ہے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا، ہم آپ کے کسی دشمن کے خلاف معاونت نہیں کریں گے اور ہم آپ کے خلاف کسی عملی طور پر کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ لیکن یہ اپنا وعدہ توڑ کر ان کفارہ نے مکہ سے خود جا کر ملے کہ تم حملہ کرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے اور اللہ ہی رسول کا دین غالب کر کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کی صبح تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے گڑے ہی رہیں گے۔ کچھ امت سو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو پھر نکالے گا، کوئی غازی علم الدین شہید بن کر سامنے آئے گا، کوئی ممتاز قادری بن کر سامنے آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمام ادیان پر محمد رسول اللہ کے دین کو غالب کر دے گا۔ ادھر یہ پلاننگ چل رہی تھی، وہاں پر جبریل پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے یہ حرکت کی ہے، باہر سے کفار آپ پر حملہ کریں گے، اندر سے یہودی آپ پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو دونوں طرف سے پیسا جائے گا۔ مسلمانوں میں دینی حمیت موجود تھی، رسول اللہ کی وفاداری موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مدینے کے باہر ایک خندق کھود دی جائے تاکہ کفار اندر نہ آ سکیں اور یہودی باہر نہ جا سکیں۔ وہی یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا ایک پلان تیار کر کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھود دی گئی تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں اور یہ باہر نہ جا سکیں۔ ان کو بڑی تشویش ہوئی اس وقت کہ رسول اللہ خندق کیوں کھود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ خندق کھود دی گئی اور جب کفار وہاں پر پہنچے تو وہ مدینے کے اندر جانے پر قادر نہ ہو سکے، باہر ہی بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز ہوا چلائی کہ وہ اپنے اونٹ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگے۔ اللہ نے وہ بہت سا مال مسلمانوں کو بطور غنیمت عطا فرمایا۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، ان کا فیصلہ فرمائیے، جن لوگوں نے غداری کی ہے ان کی گردنیں کاٹی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی گردنیں کاٹی گئیں، اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو ذلیل و رسوا کر کے مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ اس وقت کی توہین اپنی نہیں بھولتے کہ ہمارے اکابرین کے ساتھ، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ ان کو ذلیل و رسوا کر کر نکال دیا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہماری گردنیں کاٹتی رہی۔ یہ اس وقت کے بدلے مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف ان کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے یہ کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے وسیع النظر لوگوں نے کہا تھا کچھ بھی ہو پاکستان کبھی اسرائیل کو قبول نہیں کرنے والا، کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہودیوں کے مقاصد علامہ اقبال بھی سمجھتے تھے اور قائد اعظم بھی سمجھتے تھے۔ آج پاسپورٹ پر جو بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے ہیں ایکسیپٹ اسرائیل، اسرائیل میں نہیں جا سکتے، یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے، کیونکہ وسیع النظر لوگ اور بادی النظر لوگوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ پاکستان جس دن اسرائیل کو قبول کر لے گا اس دن پاکستان بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر پوری مسلم امہ میں کسی ملک سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان وہ مسلم امہ میں ملک ہے جو آج ایٹمی پاور بن چکا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر انہوں نے ایسے حکمران لا کے بٹھائے جن کی شرم ختم کر دی گئی اور جن کے اندر سے دینی حمیت ختم کر دی گئی۔ آج وہ ایٹمی پاور ہو کر بھی ان کے تلوے چاٹ رہے۔ مسلمان کبھی وسائل اور کبھی مسائل کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جن و انس کی ضروریات پوری کر دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈال کر باہر نکالی جائے اور اس کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں پیدا ہوگی۔ پوری دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، ہوں گے، تمام جن، تمام مخلوقات، جماعتات، نباتات، جانور، حیوانات، تمام کی ضروریات اگر اللہ پوری کرے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے دوستی رکھے گا، ان کے ساتھ محبت رکھے گا، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی امت سے نہیں اٹھایا جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو فلسطین کے حالات کے تناظر میں نے عرض کی، ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ چونکہ اس بار چاند کا نظر آنا ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ شرعی طور پر شہادتیں علماء اہل سنت کے ہاں ویسے نہیں پائی گئیں جو اس کا معیار ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم، جو تم میں اولی الامر ہیں، اگر کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ تو اس کی اطاعت کرو۔ اس مسئلے میں چونکہ شک و شبہات ہیں، علماء نے ایک تطبیق کی صورت نکالی ہے۔ اولی الامر منکم، چونکہ حکومتی کمیٹی نے، رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا کہہ دیا، علماء نے ان کے کہنے پر عید منا لی، لیکن ایک روزے کی قضا بھی باقی ہے۔ ان کے بقول، علماء اہل سنت اور دارالافتاء اہل سنت کے بقول، ایک روزے کا فوت ہو جانا، اس کا غالب گمان ہے کہ ایک روزہ ہمارا کھایا گیا ہے، یہ مشکوک ہے معاملہ۔ اس لیے ہر نمازی ایک روزہ قضا کی نیت سے روزہ رکھے تاکہ رمضان کے روزے اس کے پورے ہو جائیں۔ ہم نے عید منا لی ہے، اور اب 30واں جو روزہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ علماء اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی اکمل قادری صاحب ہوں، دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی ہو، سب کی طرف سے متفقہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ اپنے نمازیوں کو تلقین کیجئے کہ ایک دن کا روزہ وہ قضا کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھیں۔ جنہوں نے اعتکاف کیا تھا وہ ایک دن کا اعتکاف قضا رکھیں گے، یعنی ایک دن مغرب کی نماز سے دوسرے دن کی مغرب کی نماز تک مسجد میں بیٹھیں گے۔ غازی مسجد میں تو اعتکاف کرنے والے متقفین حضرات 9 تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں تاکہ وہ ایک دن کا اعتکاف پورا کر سکیں۔ آپ تمام حضرات بھی جب بھی آسانی اور سہولت سمجھیں، قضا روزہ ہے، اس میں دن کا تعین نہیں کر رہا کہ کل رکھنا ہے، آپ نے پرسوں رکھنا ہے،
ایک روزہ ضرور رکھ لیں تاکہ جو وہ شک و شبہات علماء اہل سنت کو کہ اس بار ایک دن کا روزہ کھایا گیا ہے وہ قضا کی صورت میں پورا ہو جائے۔ اگر بالفرض نہیں بھی کھایا گیا تو آپ کو نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ قضا روزے کی نیت سے ایک روزہ رکھنا ہے آپ نے، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا، جنہوں نے اعتکاف کیا تھا وہ ایک دن کا اعتکاف مسجد میں دوبارہ بیٹھیں گے، ایک دن کے مغرب سے دوسرے دن کے مغرب تک آپس میں صلاح مشورہ کر لیں کیسے بیٹھنا ہے اور کب بیٹھنا ہے۔ جو بیٹھے تھے روزے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ کل رکھنا ہے پرسوں رکھنا ہے، یہ آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے کہ آپ کب رکھتے ہیں، لیکن قضا کی نیت سے رکھ لیجئے۔ یہ احتیاطی پہلو ہے علماء اہل سنت کی جو اس پر رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔